یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ پھر اس ڈیٹے کی بنیاد پہ پچھلے 2.5 سال سے ملک دشمن طاقتوں کی جو ایجنسیز ہیں، جس میں اسرائیلی موساد بھی ہے، جس میں انڈین را بھی ہے، جس میں غیر ملکی طاقتیں جو عالمی ہیں ان کی ایجنسیاں، ان کے پے رول پہ کام کرنے والے یہ تمام جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ہیڈ جبران الیاس اور عمران غزالی جو پراپر امریکن خفیہ ایجنسی کے اہلکار اور ڈائریکٹر ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، وہ ان کو بھیج کے اینٹی فوج، اینٹی ریاست اور پرو ایک شخصیت کے اور ایک پارٹی کے، جھوٹی سچی ہر قسم کی اور 98% جھوٹ کے اوپر مبنی۔ 2021 میں تو پوری پاکستان کی عوام جھولیاں اٹھا کے ماں بہن کی ننگی گالیاں جناب بانی تحریک انصاف کو اور ہمیں اور پی ٹی آئی کو دیا کرتی تھی۔ لوگ تنگ تھے کہ یہ عذاب سے جان چھوٹے اس پی ٹی آئی کی حکومت سے اور اس بانی تحریک انصاف کی اعضا وزارت عظمیٰ۔ انہیں جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ نیوٹرل رہنا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے کوئی ان کی اب سپورٹ نہیں کرنی، جیسے 3.5 سال ان کی حکومت چلاتی تھی اسٹیبلشمنٹ، جنرل فیض، کرنل لیاقت اور جنرل باجوہ صاحب کے سرسد کے۔ ایشو یہ ہے کہ خان کا سمبل بھی لے لیا گیا، پی ٹی آئی کہتی ہے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، یا جیسے بھی ان کو ابینڈن کر دیا، کیمپین وہ نہیں کر سکے، خان جیل کے اندر تھا، اس کے باوجود پنجاب کے اندر 180 سیٹیں یعنی جو ابھی موجود ہیں، یعنی وہ دھاندلی کا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پھر 250 کے قریب ہوں گی صوبائی مرکز میں دیکھ لیں آپ، تو اٹ مینس کہ عوام تو پھر ان کے ساتھ ہے نا۔ بھائی جان عوام، میں آپ کے تسلی سے اس کا جواب سن لیجیے گا، پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے پچھلے 35 سال سے، خصوصاً بانی تحریک انصاف کی شخصیت اور نام کے اوپر، لیکن پچھلے 3 سالوں میں آپ کی اطلاع کے لیے ہے پاکستان کی تمام عوام 24.5 کروڑ کا ڈیٹا، موبائل ڈیٹا، وہ پچھلی حکومت میں بیرونی طاقتوں کو، بیرونی جناب طاقتوں کی ایجنسیوں کو وہ ڈیلیور کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ پھر اس ڈیٹے کی بنیاد پہ پچھلے 2.5 سال سے ملک دشمن طاقتوں کی جو ایجنسیز ہیں، جس میں اسرائیلی موساد بھی ہے، جس میں انڈین را بھی ہے، جس میں غیر ملکی طاقتیں جو عالمی ہیں ان کی ایجنسیاں، ان کے پے رول پہ کام کرنے والے یہ تمام جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ہیڈ جبران الیاس اور عمران غزالی جو پراپر امریکن خفیہ ایجنسی کے اہلکار اور ڈائریکٹر ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے 2.5 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے پاکستان کے ہر شہری کے موبائل کا، جتنی آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اور صہیونی طاقتوں کی جناب ملکیت میں ہے۔ ان کو استعمال کر کے، وہ ڈیٹا استعمال کر کے پچھلے 2.5-3 سالوں میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ملک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور یہاں پہ دنگا فساد کریٹ کرنے کے لیے اس پورے ڈیٹے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے استعمال کر کے ہر روز پچھلے 2.5 سال سے ان کو سینکڑوں پوسٹیں ان تمام ایجنسیوں اور ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں اور ان کا سوشل میڈیا کی پوری ٹیم جو ساتھ کولیبوریٹ ہے، وہ ان کو بھیج کے اینٹی فوج، اینٹی ریاست اور پرو ایک شخصیت کے اور ایک پارٹی کے، جھوٹی سچی ہر قسم کی اور 98% جھوٹ کے اوپر مبنی، وہ بھیج کے سازی کرتی ہے، انسانی سائیکی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے سامنے بھی نہ کوئی آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی یا آپ کے کوئی بھی ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ نا ایک دفعہ شکایت لگائے گا، 2 دفعہ لگائے گا، تیسری دفعہ لگائے گا، چوتھی دفعہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ ایک منٹ بات پوچھیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جناب والا، بڑی پلاننگ کے ساتھ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کی عوام کی ذہن سازی کی گئی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی، مجھے آپ بتائیں بھائی صاحب، میں آپ کے ساتھ شو کرتا تھا 2021 میں تو پوری پاکستان کی عوام جھولیاں اٹھا کے ماں بہن کی ننگی گالیاں جناب بانی تحریک انصاف کو اور ہمیں اور پی ٹی آئی کو دیا کرتی تھی۔ لوگ تنگ تھے کہ یہ عذاب سے جان چھوٹے اس پی ٹی آئی کی حکومت سے اور اس بانی تحریک انصاف کی اعضا وزارت عظمیٰ۔ میں بینگ اے منسٹر اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کے گھر نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ذلیل کرتے تھے۔ تمہاری حکومت کی پرفارمنس، بے روزگاری، مہنگائی، مارا ماری، لاقانونیت، طالبانائزیشن، یہ سارا کچھ تھا نا، آپ شو کرتے تھے۔ یہ یکا یک بھائی جان، یکا یک سب کی کایا پلٹ گئی۔ کدھر جناب آپ ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں ہیں،
کدھر آپ جناب عزت اور اچھا، احترام اس کے دو کی تین بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں؟ صحیح، اس کے دیکھیں ذرا سوچیں نا، آپ دو تو تین سوچنے والے لوگ ہیں. دیکھیں دو تین. ایک تو یہ ہے کہ یہ جبران صاحب اور غزالی صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں رہے تھے. بھائی جان یہ امریکی نیشنلٹی ہولڈر میں ہے، ویسے کہتا ہوں نا، جب گورنمنٹ تھی تو دے ور ہیئر، آتے ہوں گے، میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں. رابطہ نہیں تھا. تو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہوگا نا ان لوگوں کے بارے میں. تو جب وہ یہاں تھے تو ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کو مطلب جب کوئی انہوں بھی نے اگر ایک چیز دوسرا یہ کہ ہمارا کیا نا، یعنی جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کاؤنٹر نیریٹو یعنی عمران خان کے جو لوگ چاہے وہ ویسٹرن ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیریٹو پوری قوم کے پاس نہیں. کرنے والے کر رہے ہیں نا، پر کتنا کریں؟ کہاں پہ پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا برطانیہ، پورا اسرائیل، پوری صہیونی طاقتیں، پورا گولڈ سمیت پوری دنیا کی کاروبار کے اوپر 100% جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل فرمز کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کے وسائل کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر چلا رہے ہیں وہ. اور مقابلے میں آپ پاکستان کی آپ کہو جی کہ وہ کاؤنٹر، آپ بات کھل کے نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں جی فوج اور ISI. نہیں وہ کیوں کریں؟ گورنمنٹس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈیا ہے، یہ سارا یعنی دیکھنا قوم کو ہے. اب سب سے دلچسپ بات ہے، میں ابھی ایک کالم لکھ کے آیا ہوں جو کل یا پرسوں جو نا میں ابھی اخبار میں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے ایک بات لکھی کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں پہنچانے کے لیے نا پچھلے 2.5 سالوں میں سب سے پہلے عالمی طاقتوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، صہیونی طاقتوں نے منیٹائزیشن کا ایک کنسیپٹ پہلے پاکستان میں لانچ کیا پچھلے 4-5 سالوں میں، تاکہ پاکستان کا ہر صحافی، ہر تجزیہ نگار، ہر اینکر، ہر شعبہ زندگی کا کرتا دھرتا رہنما وہ ڈالرز کمانے کے لیے منیٹائزیشن کے چکروں میں پڑ جائے. منیٹائزیشن اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی ویورشپ ہوگی، ویورشپ اسی صورت میں ہوگی جب لوگ، ساری دنیا جو میڈیا پہ جو دیکھے گی بار بار سارا دن، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر روز سینکڑوں پوسٹیں ان کو بھیجی جاتی تھی، اینٹی فوج اور پرو بانی تحریک انصاف اور پرو PTI، ان کو ہیرو بنا کے، ان کو زیرو بنا کے، جب آپ دیکھ کے پھر جب آپ وی لاگ کرتا تھا کوئی تجزیہ نگار، کوئی رہنما، اس کو ویورشپ ملتے تھے، $60 آتے تھے، وہ اسی طرح لگا ہوا تھا. کتے نے کان کاٹا، اس کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ کان کی توجہ کیے بغیر. وہ بالکل بہت بڑی گیم، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی گیم پاکستان کے ساتھ ہوئی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے. پاکستان تو جب بنا تھا اس کے بعد پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور 70 میں لوگ کامیاب ہو گئے انفارچونیٹلی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے، یا ہمارے وہ لوگ جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم میں جب ان کے پاس پاور ہوتا ہے، انہوں نے اپنا کردار کیسے ادا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص اس وقت جو ہے پریشان ہے، سخت پریشان ہے. آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، تو پھر الٹرنیٹیو سورسز آف انکم جو ہے وہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا لوگوں کو دینا. ابھی بھی جب بجٹ آیا ہے تو اس کے اندر بھی لوگوں کے اوپر اتنے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن، لوگ تو پاکستان، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کا بھی جواب سن لیں. یہ کوئی نہ تو میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت اگر کوئی مہنگائی اگر آئی ہے، لیکن میں اور آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، ہم کوئی ایک جاہل طبقے سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کو دنیا کی اور ملک کی جناب سیاست سے اور اکانومی کے معاملات سے جناب آگاہی نہ ہو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پارٹیز ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے شکنجے میں لے کے عالمی مالیاتی اداروں نے، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے عالمی مالیاتی ادارے کون ہیں؟ ساری صہیونی طاقتیں ہیں، ان کے ہیں. اب انہوں نے ہمیں ہر طرف سے باندھا. اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ مہنگائی، آج کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 سال کی ہماری حکومت، مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، ہماری حکومت بانی تحریک انصاف کی، آپ کے 70 سال کے قرضے ایک طرف ہیں اور اس سے دگنے قرضے 3.5 سالوں میں. یہ فگرز میں نہیں بتا رہا، میں الزام نہیں لگا رہا. آپ کی عمر ایوب صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس کا وہ کلپ لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اور اب کہتے ہیں تو میں درمیان میں سے نکال کے تھوڑی سی سرچ کر کے یہاں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل جتنا قرضہ ہے اس کا 76% ہم نے اپنے 3.5 سالوں میں لیا. جھوٹ بولا، اصل میں 80% تھا.
80% پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 3.5 سال کا ہے اور باقی 20% جو ہے وہ 71 سال کا ہے. تو بھائی جان پہلی چیز تو ادھر آپ آ جائیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بھول گئے اکتوبر 2021 جب یہ والا جو ابھی تازہ پروگرام ختم ہوا ہے آئی ایم ایف کا, بانی تحریک انصاف نے ایز اے وزیر اعظم جناب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے ساتھ چارٹر سائن کیا جنا, اس وقت کے ہزاروں کلپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کے انٹرویوز کے, بانی تحریک انصاف کے ایز اے وزیر اعظم. آپ صبح دوپہر شام بتاتے تھے کہ بھائی جان پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے اور آئے گا, کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ملک چل نہیں سکتا, ملک ڈوب جائے گا, عوام ذہنی طور پہ تیار رہیں. بھائی جان وہ صبح دوپہر شام ہمیں بتاتے تھے آ کے. تو وہ جو مہنگائی ساری لائی گئی, لاتے ہوئے پھر اگلا کیا ہوا اب یہ بھی سن لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. انہیں جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی, ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ نیوٹرل رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے کوئی ان کی سپورٹ نہیں کرنی, جیسے 3.5 سال ان کی حکومت چلاتی تھی اسٹیبلشمنٹ, جنرل فیض, کرنل لیاقت اور جنرل باجوہ صاحب کے سرسد کے. ان کو پتہ چل گیا تھا. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا فیبری میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے اکتوبر میں معاہدہ کیا تھا, اس کی کلیئر کٹ شکایت تھی کہ ہر مہینے انہوں نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے اس وقت کے اس معاہدے میں. ٹھیک ہے نا, فلاں سبسڈیز آپ نے نہیں دینی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے فیبری کے اندر ایک تقریر کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اتنے روپے پیٹرول سستا, اتنے روپے ڈیزل سستا, 150 پہ لے آئے تھے 180 سے, وہ سارا مجھے, پھر ساری سبسڈی, اور وہ پروگرام سے بھی نکل آئے تھے نا, پروگرام سے بھی نکل آئے, پروگرام سے بھی نکلنے کا اعلان کیا. لیکن وہ کیا تھا, اپنی 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پوری ریاست کی بھینس ذبح کر دو. انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں, ان کے لیے میں بارودی سرنگیں بچھا کے جاؤں, یہ اقتدار میں آئیں گے, یہ پی ڈی ایم والے, یہ شہباز شریف, یہ زرداری, ان کی جناب دھواں نکل جائے گا, یہ اکانومی چلا نہیں سکیں گے, یہ ملک چلا نہیں سکیں گے اور ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اور صبح سے لے کے رات تک انہوں نے اگلے 10 مہینے 2022 پورا دسمبر تک انہوں نے کہا کہ دیوالیہ ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا, سری لنکا والا حال, سری لنکا والا حال, سری لنکا والا حال. اور ہمیں سارا دن کہتے تھے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہ آپ نے ہر روز آپ نے ٹاک شو کر کے اور میڈیا جناب چینلز میں جا کے کہنا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا, ملک دیوالیہ. اچھا, اب یہ ملک دیوالیہ ہونے کی روزانہ رٹ لگانے کا کیا نقصان ہوا, یہ بھی سن لیں. یہ بات آج تک آپ کو کسی نے نہیں کہی ہوگی. میں نے ایک بینکر سے پوچھا کہ یار یہ جو ہم رٹ لگاتے تھے, میں نے بھی 4-5 پریس کانفرنس کر کے ان کے کہنے پہ یہ دیوالیہ دیوالیہ والی غزل پڑھی, ڈیفالٹ. میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہوا ملک کو. کہتے اس کا نقصان یہ تھا کہ اپریل 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک جتنا ڈالر مہنگا ہوا اس کی ہولی سولی وجہ پی ٹی آئی کی طرف سے بانی تحریک انصاف سے لے کے فیاض الحسن چوہان تک جو صبح دوپہر شام ملک ڈیفالٹ ہو گیا, ملک ڈیفالٹ ہو گیا, کہ جو ہم رٹ لگاتے تھے ڈالر اکاؤنٹس, جو لیگل ڈالر اکاؤنٹس ہیں اور جو لیگل سرکل ہے ڈالرز کا, لوگوں نے ادھر سے ڈالرز نکالنا شروع کیے کیونکہ انہیں پتہ ہے جب ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے سب سے پہلے فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ پاکستان کی ہسٹری بھی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں جب ایٹم بم کے دھماکے ہوئے, ہر روز لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں لیگل اسٹیٹ بینک سے لے کے تمام بینکنگ سے, شیڈیول بینکوں سے ڈالرز لوگوں نے نکال کے اپنی الماریوں اور تجوریوں میں سجانا شروع کر دیے. نقصان کیا ہوتا تھا, ڈالر نکلتا تھا مارکیٹ میں, ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی تھی, بینکنگ اور جناب غیر بینکنگ مارکیٹ میں ڈالر نکلتا تھا, ہم جناب تقریریں کرتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو گیا, اور جتنا ڈالر کی قیمت بڑھی ہولی سولی پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض اور اس کی دیوالیہ 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 کی رٹ کی وجہ سے ہوئی. تو آپ بتاؤ پھر اب ملک کیسے چلائیں؟ یہ اس کے اوپر جو ہے نا اکانومی کے, میرا پوائنٹ آف ویو کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ 2000 جنرل مشرف کے بعد جو ہے نا قرضے جو لیے گئے مسلسل 3-4 حکومتوں نے لیے ہیں نا, یہ اس کا, اور پرابلم یہ ہے پاکستان کا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ چیزوں کو صحیح نہیں کرتی. مشرف صاحب تو نکل گئے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے. میں کہہ رہا ہوں مشرف کے بعد جو قرضے, نواز شریف صاحب نکل گئے تھے. میں یہ نہیں, قرضوں کا قرضے تو ادھر ہی تھے نا, آپ نکل گئے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل گئے تھے. پروگرام سے آپ نکل جائیں بٹ یو ہیو ٹو پے بیک. اس وقت آپ کی بات ٹھیک ہے, جی ڈی پی کا 80% ہم نے قرضے دے, یعنی 80,000 ارب. بٹ یو آر ناٹ, دیکھیں نا آپ کا انرجی سیکٹر بلیڈ کر رہا ہے, آپ اس کو کوئی حکومت نہیں ٹھیک کر رہی. پی آئی اے کو آپ 180, بگڑا ہوا ہے. میں یہی کہتا ہوں نا 180 آپ کی جو ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں,
جن پہ ہزاروں ارب روپے ہر سال لگتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے.